خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بیوی عائشہ صدیقہ، ان سب کی زندگی اگر خواتین ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تمام ازواج مطہرات کا، تو ایک آئیڈیل بیوی بن سکتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے۔ بالکل جی، بالکل بالکل۔ ان کا سوشل ورک، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا گھر میں رہن سہن، ضروری ہے یہ دیکھا جائے کہ رسول کی یعنی کائنات کے سردار کی زوجہ ہیں، بالکل۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا رہن سہن گھر میں کیسا ہے، ان کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ نے سوشل ورک کی بات کی، آج کل سب سے تحت الرجال جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے ملنا جلنا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ دیکھا جائے کہ بی بی عائشہ صدیقہ اپنے بابا سے ان کا سلوک کیسا تھا، بابا کا احترام کیسے کرتی تھی، شوہر کا احترام کیسے کرتی تھی، سمجھے نا، جناب سیدہ کا احترام کیسے کرتی تھی، کس طریقے سے محبت سے رہتی تھی۔ تو آج کے زمانے میں بتانا یہ ہے ہمیں، یہاں سے وقت نیوز سے میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام ازواج مطہرات کی بشمول بی بی کے کہ مطالعہ کریں زندگی کا، وہ خواتین اگر وہ ایک اچھی زوجہ بننا چاہتی ہیں، اسلام کو ایسا کوئی ہمیں دنیا میں ایسا پیش کیا جاتا ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے آزادی دی ہے، مگر آزادی کی حدود و قیود کو پہلے مقرر کیا ہے اسلام نے۔ اسلام یہ نہیں کہا کہ اسلام نے یہ کہہ دیا کہ عورت برقع پہن کے بالکل گھر میں بیٹھ جائے، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے روایت اور نقل کی۔ عورت کو وہی مقام دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقام دیا ہے اور مقام دے کے بتایا ہے۔ مباہلے میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے گئے، کیوں مفتی صاحب؟ جی ہاں، ساتھ لے کے گئے ہیں اپنے، جب نجران نے کہا مباہلہ ہو رہا تھا، 39 دن گزر گئے تھے، تو کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم تو بی بی فاطمہ کو لے کے گئے، حسنین کو لے کے گئے، حضرت علی کو لے کے گئے۔ بتانا یہ ہے کہ اسلام نے منع نہیں کیا عورتوں کے حقوق سے، مگر